اللهم صل على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. رب تعالی ایسی سچائی ہے جسے دنیا کے تمام مذاہب مانتے ہیں، خواہ وہ مذاہب الہامی ہیں یا انسان کے بنائے ہوئے، لیکن سبھی رب تعالیٰ کو مانتے ہیں. حتیٰ کہ وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب موجود ہی نہیں، وہ بھی اس کو قوت کے رنگ میں مانتے ہیں. ہم لوگ رب تعالیٰ کہتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے گاڈ کہتے ہیں، کچھ اسے اوپر والا کہتے ہیں، کچھ اسے ایٹرنیٹی کہتے ہیں، اور کچھ اسے پاور. لیکن مقصد ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے رب تعالیٰ. دنیا کی تخلیق جو ہوئی یونیورس کی، اگر ہم گہری نظر سے مطالعہ کریں دوسرے مذاہب کا، تو ایک بڑی حیران کن چیز دکھائی دیتی ہے کہ تقریباً سبھی مذاہب، میں سائنٹسٹ کی بات نہیں کرتا، سبھی مذاہب ایک ہی بات کو مختلف رنگ میں بیان کرتے ہیں. اسے ہم اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہا اور اگلے 6 دن اور 6 راتوں میں کائنات وجود میں آ گئی. ہندوازم کا مطالعہ کیجیے تو یہ میرے لیے تو خاصی حیرت کی بات تھی کہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی کائنات کی تخلیق کچھ اسی طرح کہی گئی ہے. ہم لفظ کن کہتے ہیں، ہندوازم میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آل ٹائم پاورفل تھا، آل ٹائم گلوریس تھا، اور رب تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میری مینیفیسٹیشن ہو. تو اس کی یہ خواہش عملی صورت اختیار کر گئی، رب نے چاہا اور وہ ہو گیا. ہم اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ رب جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو رب نے یوں چاہا کہ یہ کائنات بن جائے جو میری مینیفیسٹیشن ہو، تو یہ کائنات وجود میں آ گئی. اس کے اندر رب نے سارے رنگ بھرے ہیں، اس کو یک رنگ نہیں کیا، حالانکہ یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں تھی بات کہ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو سبھی لوگ یہاں نیک ہو جاتے، نیکی کا چرچا ہوتا چاروں طرف. لیکن اس نے اسے رنگین دنیا بنایا. یہ اصل میں مختلف ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرز، اس کی پوٹری ہے. یہ ہر طرح کی اس میں اعمال ملیں گے. یہ بات درست ہے. البتہ اس نے ایک کام ضرور کیا کہ جو اس کے اسرار قدرت تھے وہ مخفی رکھے انسان سے. انسان میں جب روح پھونکی تو رب تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، ماسوائے 3 ایٹریبیوٹس کے، باقی سب ہلکی سی جھلک انسان کی روح کے اندر پیدا ہوئی، اور وہ مینیفیسٹیشن اسی صورت میں بنتی تھی کہ انسان ماسوائے اس کی 3 خوبیوں کے باقی خوبیوں کا ایک ہلکا سا عکس لیے ہوئے ہو. تو ایک بہت معمولی سا عکس انسان میں ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت رحم دل بھی ہے، بہت سخت بھی ہے، انسان معاف بھی کر دیتا ہے، انسان سزا بھی دیتا ہے، انسان کے اندر تکبر بھی ہے، انسان سخی بھی ہے، کنجوس بھی ہے. یہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے اللہ تعالیٰ کے تمام ایٹریبیوٹس کی، اس کے اندر ملتی ہے.
جہاں اس نے رحمانیت رکھی انسان میں، اس کا ایک حصہ، جس طرح وہ اس نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، تو انسان کے اندر بھی نیکی اور بدی دونوں چیزیں رکھ دی. انسان کے اندر دونوں ہی فطری طور پر دونوں چیزیں موجود ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی. جو لوگ اچھائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور برے پہلو کو ختم کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے کہلاتے ہیں. پھر رب تعالیٰ نے انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھا، کہ جو اسلام کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فطری مذہب ہے، فطری دین ہے، یا دین فطرت کہتے ہیں اس کو. در حقیقت اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، وہ تو ہے، اس میں تو شک نہیں کوئی. لیکن جب ہم اسے دین فطرت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس دین کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ انسانی فطرت کے مطابق ڈھل جاتا ہے، یہ انسانی فطرت پر منطبق ہو جاتا ہے. یوں یہ دین فطرت اس کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی ریلیکسیشنز بھی دی ہیں انسان کو. ایک میں مثال دے دیتا ہوں، اور یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں دن میں، کم و بیش آن ایوریج 10 آدمی سوال یہ ضرور پوچھتے ہیں. ہم سب کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مختلف خیالات در آتے ہیں. یہ انسان کی فطرت میں ہے، ہوگا ایسا. اسی لیے رب تعالیٰ نے اس پر گرفت نہیں کی، اس کی ریلیکسیشن دے دی کہ وہ خیالات جو از خود دماغ میں آئے نماز پڑھتے وقت یا دوسری عبادات کرتے وقت، اس پر گرفت نہیں ہے، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ہاں، جان بوجھ کے خیالات نہ لائے جائیں، اس سے منع فرمایا ہے. بھول چوک سے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا. انسان اپنے نفس سے لڑتا رہا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن نفس غالب آ گیا، گناہ ہو گیا، شرمندگی ہوئی انسان کو. رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایسی بہت سی ریلیکسیشنز ہیں نماز کے اندر. قصر نماز اس کی ایک مثال ہے. یہ جو میں ایک غلطی ہونے کے بعد شرمندگی کی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب بہت نیک آدمی تھے، بہت ہی متقی پرہیزگار. جب سے پیدا ہوئے تھے کبھی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جو جماعت کے ساتھ نہ ہو. باجماعت نماز ادا کرتے تھے جب سے ہوئی سنبھالا. سادہ زندگی تھی. مسجد کے قریب ہی ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا جس میں رہتے تھے. رات کو سوتے وقت اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے. ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب جماعت ہو چکی تھی صبح کی نماز پہ. بہت پشیمان ہوئے، شرمندگی اور شدید دکھ کے عالم میں کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، نماز باجماعت جاتی رہی. وہ سارا دن اسی غم میں روتے رہے. اگلے دن رات کو سوئے، حسب معمول دروازہ اندر سے بولٹ کر لیا. پریشانی ان کو اس وقت ہوئی جب کسی نے اس بند کمرے کے اندر ان کے کندھے کو پکڑ کے ہلایا کہ اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے. انہوں نے آنکھیں کھولی تو آدمی کو دیکھا اور پریشانی ہوئی بہت شدید کہ یہ کون اندر آ گیا، دروازہ کھلا تھا. میں نے رات دروازہ بند کیا، بند دروازے کے ذریعے بندہ اندر کیسے آیا، اور یہ ہے کون؟ تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، آپ کو نماز کے لیے جگانے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے اس سے کہا کہ لیکن بھائی تمہارے ذمہ تو ڈیوٹی یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی سے روکو، بہکاؤ.
تو تم مجھے نیکی کی طرف لگانے کے لیے آ گئے ہو. اس نے کہا کہ میں ایسا بھی نالائق نہیں کہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دوں. قصہ یہ ہے کہ کل آپ کی جماعت آپ سے مس ہو گئی. آپ سارا دن اس دکھ میں روتے رہے تو رب تعالیٰ کو آپ کا رونا آپ کی نماز سے کہیں زیادہ پسند آیا، تو اس کا ثواب آپ کو کئی گنا زیادہ مل گیا. تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کو اتنا ڈھیروں ثواب مل جائے، تو بہتر یہ ہے کہ تم نماز پڑھ لو، اسی کا ثواب لے لو. رب تعالیٰ گرفت نہیں کرتا. ایسی جگہ پر جہاں انسان لڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ لیکن ہار جاتا ہے اور اس سے گناہ ہوتا، پھر اسے شرمندگی ہوتی ہے، رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. ہمیں مساوقات گمان یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں سختی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے دین فطرت کہلاتا ہے. بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے اسرار قدرت کے. تو وہ لوگ جو نیکی کے ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں، جیسے ایک بار پہلے بھی یہاں کسی نشست میں میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو تو تمہیں اجازت ہے بدلہ لینے کی، لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب یہ مسلمان کو رب تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ وہ بدلہ لے لے، لیکن اسی آیت کا ایک اگلا حصہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو وہ لوگ جو اعمال کے اس درجے پر چلے جاتے ہیں جو آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کے لیے وہ اسرار قدرت کے کچھ حصے کھول دیتا ہے کہ وہ بندہ انعام کے طور پر کہ وہ بندہ اس کے اسرار میں جھانک لے. لیکن یہ اسی قدر ہے جس قدر رب چاہتا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ وہ کسی مقام پر فائز ہے، وہ اس پر قادر نہیں کہ اللہ کے تمام اسرار قدرت کو دیکھ سکے تب وقت کہ رب تعالیٰ اسے اجازت نہ دے دے، اور وہ اسی حد تک دیکھ سکے گا اس کے اسرار کو جس حد تک کہ رب تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے، اس سے آگے 1 انچ نہیں بڑھ پائے گا. اسی طرح ہم غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس انسان کو کشف ہے وہ جو چاہے وہ دیکھ لے. غلط، ایسا ہرگز نہیں ہے. صاحب کشف بھی صرف اتنا ہی دیکھ سکے گا جس قدر کہ رب تعالیٰ اس کو اجازت دے گا، جتنا رب تعالیٰ چاہے گا. اس کے آگے پھر اندھیرا شروع ہو جائے گا، اس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا. پھر یہ جو مقام ہے اللہ کی دوستی کا یا اللہ کے پسندیدہ ہونے کا، یہ مقام بالکل اسی طرح ہے جیسے بونس ہے. سیلری مزدور کا حق ہے جو کام کرتا ہے، لیکن آنریا یا ایوارڈ یہ اس کے امپلائر کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ امپلائی نے کیسا کام کیا ہے، تو وہ جس قدر چاہے اسے آنریا یا ایوارڈ اسے دے دے. وہ حق نہیں ہے. تو اسی طرح ثواب کا وعدہ رب کا ہے کہ نیک اعمال کا ثواب دیا جائے گا، اور وہ اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے، اس کے خلاف بالکل نہیں کرتا. لیکن یہ جو ریوارڈ ہے اس کا کہیں کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ کلیتاً رب کی ثواب دید ہے. اللہ تعالی جب چاہتا ہے تو طوائف کو بخش دیتا ہے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. رب تعالیٰ جب چاہتا ہے تو جنید بغدادی کو صرف جان بوجھ کے ایک سید سے ہار جانے کے نتیجے میں ولایت عطا فرما دیتا ہے، اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بہت کم اولیاء اکرام کو حاصل ہوا. یہ رب تعالیٰ کی ثواب دید ہے، اپنی ہے.
وہ بڑے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہم پہ عنایات کے دروازے کھول دیتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کو جیتنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بچے سے پیار کرنا شروع کر دیں. رب تو ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. تو جب کوئی شخص اس کی مخلوق سے پیار کرنے لگتا ہے، اس کی مخلوق پر مہربان ہو جاتا ہے، تو وہ شخص رب کو اپنا بنا لیتا ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ خلق خدا پہ مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا، تو ہمارا ذہن فوری طور پہ اس طرف کو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی مالی مدد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ دوسروں کو چھوٹی سے چھوٹی سہولت وہاں پہنچائیے. ہم اس کی مخلوق کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی مخلوق کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیں. رب کو یہ بھی بہت پسند ہے. اگر ہم اپنی باری کسی کو دے دیتے ہیں کہ صاحب آپ آ جائیے، آپ پہلے چلے جائیے، یہ ہم نے سہولت وہاں پہنچا دی ہے اس کے ایک بندے کو. اللہ کا کوئی بندہ کسی وجہ سے ناراض ہے اور راستے میں ہم مل گئے تو اس نے ہمیں گالی دے دی، تو جواب میں اگر ہم مسکرا دیے صرف، تو اللہ تعالیٰ اس برداشت کو نواز دے گا، اس برداشت پر انسان. اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کو سخت بیانی کے جواب میں سخت جواب نہیں دیا. ایک عجیب ہمارا رویہ ہے. دعویٰ مجھے بھی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. یہ دعویٰ مجھے ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہوں. لیکن عجیب بات ہے کہ اس دعوے کے باوجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر پاتا. چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی میں اگنور کر دیتا ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ازبر ہے. ہم میں سے ہر ایک جو ایک بار پڑھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، وہ اسے ازبر ہو جاتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس نے ایک نظر پڑھ لی، ایک نظر دیکھ لی، اس کو وہ پھر اسے بھولے گا کبھی نہیں، تو یاد رہتی ہے. لیکن جب میں زندگی کے میرے رویے، چاہے وہ دفتری معاملات ہوں، چاہے وہ میری فیملی کے معاملات ہوں، چاہے میرے سوشل معاملات ہوں، کسی سنت پہ میں عمل نہیں کرتا. اور اس کے باوجود دعویٰ ہے میرے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بہت کرتا ہوں. سنت رب پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ تو بہت مشکل ہے کہ وہ ایسی ہستی کی سنت ہے جو سب میں بڑا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو ہمارے لیے نمونہ تھی. وہ تھی ہی نمونہ اس لیے کہ ہم اس پہ عمل کر لیں اور اس کی پیروی کر جائیں. تو اگر رب نے یہ چاہا کہ ہم اس کی پیروی کر لیں، تو پھر ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ سنت کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا انسانی بس میں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے محبوب ہیں، انہیں بشکل بشر پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہمارے پاس یہ جواز نہ رہ جائے. انہیں ہم میں سے ہی پیدا کیا کہ ہمارے پاس یہ جواز نہ ہو کہ صاحب وہ تو پیغمبر تھے، ہم کیا کریں. وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی ہر اس قصے سے گزرے جو کسی انسان کو پیش آ سکتا ہے. وہ یہی تھا کہ نمونہ چھوڑتے جائیں ہمارے لیے. یہ اولیاء کرام جن کی ہم بے پناہ عزت کرتے ہیں، یقین جانیے وہ کچھ بھی نہیں کرتے.
قطعی طور پر کچھ نہیں وہ کرتے ماسوائے ایک کام کے، خاموشی سے سنت پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے کہلاتے ہیں۔ صرف یہی ایک ان کے پاس گر ہے جس سے وہ اللہ کے قریب چلے گئے ہیں، ورنہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ یہاں تشریف لانے والے اکثر حضرات اسی خواہش میں مبتلا ہیں، میں یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، اس خواہش میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہو جائیں۔ اسلام آباد میں لیکچر کے دوران مجھ سے یہ ایک غلطی ہوئی کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ ہر انسان کی روح کے مطابق ایک لفظ ہوتا ہے، اگر اسے پڑھا جائے تو ثواب کے علاوہ اور رب تعالیٰ بہت سے فائدے دے دیتا ہے۔ وہ اس گفتگو کی روانی میں یہ کہنا بھول گیا کہ وہ لفظ بالکل فائدہ نہیں دے پائے گا اگر ہم اپنے اندر سے بہت سی دوسری چیزیں نکال نہ دیں۔ ایک ایسی عادت جس کو کنڈیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی، وہ ہم میں بدرجہ آتم موجود ہے، اور در حقیقت جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں حرکت تو ہم سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سب بھائیوں کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کامنٹس کرتے ہیں، اور ایسے کامنٹ کرتے ہیں جو بڑے ڈیمیجنگ ہوتے ہیں اس شخص کے لیے۔ یہ غیبت ہے، اور غیبت سے رب تعالیٰ نے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے اس سے منع فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ سے اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیگیٹو سائڈ اپنی پرسنالٹی سے نکال دینی پڑے گی ہمیں، کہ ہم غیبت نہ کریں کسی کے بارے میں۔ اگر وہ موجود نہیں تو صرف وہ بات اپنی زبان سے کسی شخص کے لیے نکالیں جسے جب اس تک پہنچے تو سن کر وہ خوش ہو جائے، ایسا نہیں کہ اس کی پوزیشن ڈیمیج ہو جائے۔ کیونکہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ بات جو ہم کسی کے منہ پر نہ کہہ پائیں اگر اس کی بیک پر ہم کہیں تو غیبت کہلائے گی۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ پتہ نہیں چلتا ہے ہمیں کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس جستجو میں رہتا ہے کہ جس جگہ میری کوئی غرض پھنسی ہے یا میرا کوئی کام ہونا ہے وہاں پہلے میں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی ڈھونڈ لوں تاکہ جب میں جاؤں تو سب سے پہلے میرا کام ہو جائے۔ ایسا کرتے وقت میں قطعاً نہیں سوچوں گا کہ میں کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے پہلے ہیں وہاں موجود ان سب کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے میں نے۔ ابھی کوئی صاحب مجھ سے بار بار دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے، اور وہ مسئلہ ان کا کیا ہے کہ وہ کسی صاحب کے کرایہ دار ہیں اور مالک مکان نے ان سے کہا کہ ایگریمنٹ میں 1 مہینے کا نوٹس ہے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو 3 مہینے کا نوٹس دے رہا ہوں، یہ گھر مجھے چاہیے ہوگا، آپ اسے براہ کرم خالی کر دیجیے۔ اب جب سے وہ صاحب آ رہے ہیں میرے پاس، میں انہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ مالک مکان کا حق ہے کہ وہ مالک ہے اس مکان کا۔ آپ نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ 11 مہینے کا معاہدہ ہے اور 1 مہینے کا نوٹس ہے، اگر اس کو ٹرمینیٹ کرنا چاہیے تو۔ وہ آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے کہ 3 مہینے کا نوٹس دے رہا ہے۔ اب وہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ دعا یہ کر دی جائے کہ مالک مکان انہیں مکان سے نہ نکالے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق مارتے ہیں کسی کا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو جہاں ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں،
ان کوتاہیوں کی موجودگی میں وہ لفظ کتنا ہی ہم پڑھ لیں، ہم کسی منزل پر نہیں پہنچیں گے، کیونکہ یہ اتنے بڑے ڈریگ ہیں ہمارے لیے، اتنے بڑے لنگر بندھے ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ ہمیں زمین سے اٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر عبادات سے ہم یہ چاہیں کہ ہم رب کے پسندیدہ بندے ہو جائیں تو عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکی کی طرف جانا ہوگا۔ بغیر نیکی کی طرف گئے ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں نہیں شمار ہو پائیں گے۔ اور نیکی کی مختصر ترین تعریف جو میں نے پہلے بھی یہاں ایک دو بار عرض کی وہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسرے کی ذات کو ترجیح دے دینے کا نام نیکی ہے، خواہ وہ کسی پہلو سے کیوں نہ ہو۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا فرض تو پورا ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن اس سے اگلے مقامات جس کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں۔ کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کی وضاحت کر دیں۔ اب اس لفظ بے کی وضاحت تو صرف اتنی ہے جو پہلے بھی میں نے بڑی تفصیل سے بیان کی تھی کہ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا کہ میں گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے سے لے کر اس کی زین پر بیٹھنے، سیڈل پر بیٹھنے تک پورا قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اب 30 سپاروں کی تلاوت وہ بھی اس طرح کہ ہر لفظ علیحدہ علیحدہ ادا ہو، کیونکہ حضرت علی کرم وجہ تو اس طرح نہیں پڑھیں گے جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سمجھ کچھ نہیں آتا کہ بول کیا رہے ہیں، وہ انسانی بس میں نہیں ہے۔ وہ جو 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ لگتے ہیں رکاب میں پاؤں رکھنے سے لے کے زین میں بیٹھنے تک، وہ یہی تھا کہ قرآن پاک پورے کا پورا سمویا ہے سورہ فاتحہ میں، الحمد شریف میں، اور پوری الحمد شریف سورہ فاتحہ سموئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سموئی ہے لفظ بے میں، اور بے سموئی ہوئی ہے اپنے نیچے ایک نقطے میں۔ اب یہ نہیں کہ اگر ہم نقطہ لکھ دیں تو ہم کہیں کہ ہم نے پورا قرآن پاک تحریر کر لیا، یا ایک لفظ بے پڑھ لیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ دراصل وہ جو نقطہ ہے وہ بڑے قاف کے ساتھ نہیں، چھوٹے قاف کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گر کی بات، اس نے کمال نقطے کی بات کہی ہے، وہ چھوٹے قاف سے لکھا جاتا ہے۔ یہ نقطہ وہ، اس سے مراد وہ نقطہ ہے کہ جس شخص نے قرآن پر غور و فکر شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں وہ دانائی اور بزرگی کے اس مقام پر جا پہنچے گا جہاں اس کی زبان سے صرف نقطے کی بات ہوگی، جو بات کہے گا وہ نقطے کی بات ہوگی۔ اس نقطے سے مراد یہ تھی۔ لفظ بے آپ پڑھتے رہیے، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس کو پڑھنے کے لیے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں عرض کر دوں کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ اور تو اور حروف مقطعات بھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بھی کچھ نہیں ہوگا، توقتے کے اندر کی صفائی ہو کر ہمارے رویے مومن کے سے رویے نہ ہو جائیں۔ اور مومن کے رویے وہ ہیں جو میں نے آیت پڑھی، اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ مومن کا رویہ ہے۔ تو جب ہم اس مقام پر جائیں گے مومن کے رویے پر، پھر جو قرآن پاک ہم تلاوت کریں گے اور اس پر غور و فکر شروع کریں گے تو پھر ہمیں علم کا وہ مقام حاصل ہوگا کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ
نقطے کا ہوگا. مراد یہ ہے کہ میں اکثر و بیشتر یہاں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک زیادہ تر سمبولک زبان میں ہے، سمبلز ہیں، صورتیں ایسی ہیں جو بینات ہیں جہاں معاملات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر وہ سمبولک ہے. اس کو اور اسی طرح جو گفتگو فرمائی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی عظیم ہستیوں نے، وہ بھی سمبولک ہے. بعض کا آپ کے فرمودات اگر دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خاص طور، ویسے سب صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ، سبھی اپنی اپنی جگہ یکتا تھے، بہت اعلی مقام پر فائز تھے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ علم کے شہر کے دروازے ہیں. تو علم کے شہر کا دروازہ علم سے کتنا بھرپور ہوگا وہ ہم سوچ سکتے ہیں، اور اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فرمائی ہوئی ایک ایک بات سونے میں تولنے کے قابل ہے. ہم اگر کہیں سے ایسی کتابیں حاصل کر لیں جو غیر جانبدارانہ طور پہ لکھی گئی ہوں، اس میں جذباتیت نہ ہو، اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمودات پڑھیں تو عجیب ایک رنگ دکھائی دیتا ہے. وہ ایک علیحدہ دنیا ہے ان کے اندر جو سموئی ہے. میں نے یہاں گفتگو کرتے ہوئے ایک بار ایک عرض کی تھی کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اکانومسٹ غربت کو ختم کرنے کا فارمولا نہیں دے سکا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 1400 سال پہلے ایک جملے میں دیا تھا، صرف ایک جملہ. اور وہ کیا تھا؟ یہ غربت مٹانے کا بہت نادر الوجود قسم کا فارمولا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں امیر ہو گیا. لیکن غربت مٹا دی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے. یہ عقل و دانش ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی. یہ جو بیان تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کہ میں قرآن پاک پورے کا پورا تلاوت کر لیتا ہوں، گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے سے لے کر اس کی سیڈل میں بیٹھنے تک، غلط نہیں ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. یہ کسی غیر ملک سے آیا ہوا سوال ہے کہ مسٹر شاہ I would like to ask whether it's possible to follow and benefit from tariqat of a certain peer by suhbat but not being bad to him if one is in search of Pir Kamil. اس موضوع پہ تقریباً ہر نشست میں بات ہوتی ہے. یہ بیعت کے بارے میں معلوم نہیں ہم اتنے زیادہ ریجڈ کیوں ہیں. اگر کہیں سے اللہ کا کوئی بندہ ہمیں علم بغیر اپنا پابند کیے دے سکتا ہے اور دیتا ہے، ولنگ ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم بیعت کے قصوں میں پڑ جائیں؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ تشریف لائیے، بیٹھیے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ حاضر ہے آپ کے لیے، جو اللہ نے تھوڑا بہت علم مجھے عطا فرمایا ہے وہ حاضر ہے، لے لیجیے، تو ہم پھر بیعت کے قصوں میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ سوال کا جو ڈائریکٹ جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے. اس کی میں آپ کو ایگزامپل ایک یوں دے دوں کہ اگر آپ کے والد آپ کو اپنے پاس بٹھا کر یہ بتا رہے ہوں کہ بیٹا صبح اگر 4 بجے تم اٹھ جاؤ اور جسم پر تیل کی مالش کر کے باڈی بلڈنگ کلب میں جا کے یہ ایکسرسائز کرو، یہ ویٹ اٹھاؤ، تو تمہارے مسلز ڈیولپ ہو جائیں گے، تمہاری باڈی بہت سٹرونگ ہو جائے گی، بہت ٹرم ہو جائے گی، خوبصورت باڈی ہوگی، اور یہی گفتگو اس کمرے کے باہر سنائی دے رہی ہے اور وہاں
एक गुजरता हुआ लड़का खड़ा है जो पासर भाई था, और वो उसे ओवरहियर करता है और उस पर अमल कर लेता है। तो जिसको वो बात कही गई है, अगर वो अमल करेगा तो उसको भी वही बेनिफिट मिल जाएगा, और जो पासर भाई था जो बात सुनकर रुक गया और पूरी बात सुनकर गया है, जाके उस पर अमल कर लिया है, उसको भी वही बेनिफिट मिलेगा। बात तो यहां इल्म और उस पर अमल की है। इल्म के भी दो हिस्से हैं, या यूं कहिए कि इल्म की तारीफ एक और भी है। अगर मैं पढ़ता हूं कुछ चीज, कहीं से सुनता हूं, देखता हूं, तो वो मेरे जहन में स्टोर होती है और मैं बवक्त जरूरत वो जुबान से अदा भी कर देता हूं दूसरों के सामने। तो वो इल्म नहीं होगा, वो सिर्फ मालूमात होंगी, और मेरी हैसियत सिर्फ उस किताब की सी होगी जिसमें दुनिया भर का इल्म लिख दिया गया है कि जो चाहे किताब को उठाकर पढ़ ले। मैं एक किताब हूं, लेकिन अगर इन्हीं मालूमात को, इसी इंफॉर्मेशन को मैंने लिया, डाइजेस्ट किया और उस पर अमल कर लिया, तो वो इल्म हो गया। इसलिए कि उस पर अमल करने से मेरे अंदर तब्दीलियां वाक़ई हो जाएंगी। मैं किसी स्कूल में जाता हूं, वहां दीवार पर बच्चों के बेनिफिट के लिए लिखा है कि हमेशा सच बोलो, या लिखा है कि पहले तोलो फिर बोलो। अब मैंने उसे पढ़ा, एक नई चीज मुझे मालूम हो गई और वो मेरे जहन में स्टोर हो गई। ये मालूमात हैं, मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर उसको मैंने पढ़ा और उस पर अमल कर लिया, तो मेरी शख्सियत में तब्दीली आ गई कि मैं झूठ छोड़ के सच बोलने लगा, या बगैर सोचे समझे बोलने की बजाय मैं पहले उसको परखने लगा, फिर बोलने लगा। तो मेरी शख्सियत में तब्दीली आई, मेरे रवैये में तब्दीली आ गई। ये इल्म है। तो जब हम किसी अहले इल्म की महफिल में बैठते हैं, वहां जो कुछ देखते हैं, हम जो कुछ सुनते हैं, अगर उसको हमने स्टोर किया अपने दिमाग में और फिर उस पर अमल कर लिया, तो ये इल्म हासिल कर लिया आपने। लेकिन अगर हम सुभान अल्लाह और वाह वाह करके उठ गए, हमारे अंदर कोई तब्दीली वाकई न हुई, तो हमने सिर्फ मालूमात इकट्ठी की। ये भी मैं अर्ज कर दूं, जिन साहब ने ये सवाल पूछा है उनके बेनिफिट के लिए, कि रूहानियत में इल्म आमतौर पर लेक्चर्स के जरिए ट्रांसफर नहीं होता। अहलल्लाह या अहले इल्म, साहिबान इल्म बहुत कम खुलते हैं, लेकिन उनकी सोहबत में जब हम बैठे होते हैं, तो जो कुछ वो करते हैं वो बजाते खुद इल्म है। बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक साहब यहां से रीगल गए हैं पैदल, हम अगर उनके फुटप्रिंट्स पर पांव रख के चलेंगे, जहां जहां उनके पांव के कदमों के निशान हैं, उनके ऊपर पांव रख रख के चलते जाएंगे, तो ला मोहल्ला हम भी रीगल जा पहुंचेंगे। तो जहां हम जाके बैठते हैं, अगर वो अहले अल्लाह की महफिल है या किसी साहिब इल्म की महफिल है, तो वहां हम ऑब्जर्व अगर करेंगे तो ज्यादा तेजी के साथ इल्म पिक करेंगे हम। जैसे बच्चा है, जब बच्चे की पैदाइश होती है, तो वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट होता है, कोरा कागज है, तो उस पर कुछ नहीं लिखा। अब ये माँ बाप पर है या उसके गार्डियन पर है जो उसकी परवरिश कर रहा है, कि अगर वो चाहे तो उस सफेद कागज पर आयात लिख दे, चाहे तो उस पर नाजेबा अल्फाज लिख दे। कागज एहतजाज नहीं करेगा।
بعد میں اگر وہ دیکھے اس کاغذ کو، اس پر اگر نازیبا الفاظ لکھے ہیں تو یہ کہے کہ صاحب کمال ہے، یہ کاغذ پر کیا لکھا گیا. تو فالٹ کاغذ کا نہیں ہے، فالٹ لکھنے والے کا ہے. اسی طرح جب ہم اہل علم کی محفل میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ جو کچھ پہلے سے ہم نے سیکھا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں. ایک زمانے میں یہاں میں نے ایک حقائق بیان کی تھی. ایک بہت بڑے صاحب علم تھے، بہت لوگ ان کی محفل میں بیٹھتے تھے. تو ایک صاحب گئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ میں ان سے علم حاصل کر لوں. سالہ سال تک وہاں بیٹھے رہے. جب 20-25 سال وہاں گزر گئے تو عصر کی نماز پڑھ کے جب نکل رہے تھے مسجد سے تو ان صاحب علم نے ان صاحب کو مخاطب ہو کر اور دوسرے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں پرسوں فجر کی نماز کے بعد اپنی تلوار ان صاحب کو دے دوں گا. سب نے انہیں مبارکباد دی کہ تمہیں تو آئے ہوئے ابھی 20-25 سال ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے اپنی تلوار تمہیں عطا کر رہے ہیں، تو مبارک ہو تم کو. وہ بھی بڑے خوش تھے. وہ دن آ گیا اور نماز سے فارغ جب ہوئے تو مسجد سے باہر نکل کر سب کو اکٹھا کر لیا ان صاحب علم نے اور ان سے کہا کہ آگے آؤ. جب یہ صاحب گئے، پرانا زمانہ تھا، لوگ تلوار اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ اپنی تلوار کھول کے زمین پہ ڈال دو تاکہ میں اپنی تلوار اس کی جگہ باندھ دوں. ان صاحب نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور تلوار اپنی کمر سے کھولی. ساتھ ان کی زوجہ کھڑی تھی، ان کو پکڑا دی. یہ صاحب علم کے پاس چلے گئے، بالکل قریب ہوئے تاکہ وہ آسانی سے باندھ لیں اپنی تلوار ان کی کمر پر سے. ان صاحب نے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنی تلوار میں تمہیں دے سکوں. ابھی تمہیں بہت وقت چاہیے اس مقام تک آنے کے لیے کہ تمہیں میری تلوار ملے. یہ تلوار تمہیں میری اب زندگی کے بعد ملے گی. تم اسپین میں جاؤ گے ایک دن، وہاں ایک آدمی ملے گا جو تمہیں میری تلوار دے دے گا، لیکن تم خود اسے نہیں پہچان پاؤ گے بلکہ تمہاری بیگم صاحبہ اسے پہچان پائیں گی. ویسے ہی ہوا، مل گئی انہیں تلوار. اب بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تلوار کا وعدہ کیا، لوگوں کو اکٹھا بھی کیا، دینا چاہتے تھے تلوار، اچانک ہوا کیا کہ تلوار ان کو دی نہیں گئی. اس کی وضاحت انہوں نے فرمائی کہ در حقیقت انہوں نے میری بات کے جواب میں اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو استعمال کر لیا. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار کمر سے کھولو، زمین پہ ڈال دو تاکہ میں اپنی تلوار تمہاری کمر سے باندھ دوں. تو انہوں نے وہ تلوار زمین پر ڈالنے کی بجائے اپنے زوجہ کے ہاتھ میں دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان میں سرکشی باقی ہے اور یہ اس قابل نہیں ہوئے کہ یہ اپنے مرشد کی کسی چیز کو سنبھال سکیں. جب ہم کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو جو کچھ ہم نے پہلے سیکھا ہے اس کو ذہن سے نکال پھینکیں. ایک بالکل کلین سلیٹ لے کر جائیں، اس کورے کاغذ کی طرح، ایک بچے کی طرح جو پیدا ہوا ہے، تاکہ اس صاحب علم کی طرف سے دیا گیا علم آپ کے ذہن پر نقش ہوتا جائے اور وہاں پہلے لکھی ہوئی چیزوں سے گڑبڑ نہ ہونے پائے. وہ پیور وہی علم ہو جو دیا جا رہا ہے. ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ کین وی نیم اے بیبی بوائے محمد اونلی اور محمد احمد ایز پیپل سے. یہ نام بہت بھاری ہے. اب ناموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے نام ایسے رکھو جن کے معنی اچھے ہوں، کیونکہ اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ضرور ہوں گے. یہ جن صاحب نے بھاری کہا ہے وہ صحیح لفظ استعمال نہیں کر پائے. محمد یا احمد بھاری قطن نہیں ہے، بہت مبارک نام ہے، لیکن یہ پاورفل بہت ہے.
اتنے پاورفل ہیں کہ انسان کی زندگی پر بڑی شدت کے اثرات چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ صحیح لفظ یہ تھا کہ یہ اتنے پاورفل نام ہیں، بھاری نہیں ہیں، مبارک ہیں، لیکن پاورفل بہت ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور نام بہت پاورفل میں نے دیکھا زندگی میں، وہ ہے حمزہ. آپ اپنے ارد گرد جتنے بچے حمزہ نام کے دیکھیں گے، شروع میں 7 سال کی عمر سے پہلے کہیں نہ کہیں ایک آدھ چھوٹی موٹی ڈسیبلٹی ان کی موجود ہوگی. وہ بھاری نہیں ہے، نام بہت پاورفل ہے، اس لیے کہ جس ہستی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نام ہے وہ بہت پاورفل آدمی، بہت ہی پاورفل. تو نام اپنے اثرات چھوڑتا ضرور ہے. ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ درود شریف کی زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ صاحب اصل میں یہ کچھ الفاظ ہیں جو کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں. ہر ذکر جو ہم کرتے ہیں اس کی 2 تعداد ہوتی ہیں، ایک ذکر صغیر ہے، ایک ذکر کبیر ہے. دور صغیر ہے، دور کبیر ہے، اس کو جس طرح آپ کہنا چاہیں، بات ایک ہی رہے گی. جب ہم اس تعداد پر پہنچتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی. یہ تو انصاف کے سوال کا جواب میں نے دے دیا، لیکن ذاتی میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ان گنت ہیں، بے پناہ احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر، اور وہ احسانات کی بارش آج بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، جاری و ساری ہے. تو جب ہم بغیر گنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے احسانات وصول کر رہے ہیں تو میرے نزدیک یہ جائز نہیں کہ درود شریف آپ پر گن کر بھیجا جائے، بغیر گنتی کے پڑھا جانا چاہیے اسے. یہ میری ذاتی رائے ہے، احسان مندی کا تقاضا یہی ہے. کیونکہ درود شریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کی ضرورت نہیں کہ ہم ان پر درود بھیجیں، وہ ان سے بہت بے نیاز اور بڑی بلند ہیں. اس سے ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ایکنالجمنٹ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر تکالیف اٹھا کر ہم تک اللہ کا سچا دین پہنچایا، اسی طرح جیسے آپ پر نازل فرمایا گیا تھا. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ اپنی حیات طیبہ ہمارے پاس نمونے کے لیے چھوڑ دی کہ ہم اس کی پیروی کر کے اللہ تک جا پہنچے، رب کو پالیں. یہ اظہار احسان مندی ہے جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر انگنت ہیں، تو کم سے کم ہم انگنت درود شریف تو نہیں بھیج سکتے، اس قابل نہیں ہیں، لیکن گنے نہیں ہم درود شریف پڑھتے وقت. اسی سوال کا ایک اور حصہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اور اس کی زکوٰۃ کیسے نکالتے ہیں؟ کیا ہر درود شریف کی زکوٰۃ مختلف ہوتی ہے؟ اصل میں زکوٰۃ ان حروف کی ہے جس سے درود شریف کو فارمولیٹ کیا گیا ہے. چونکہ ائمہ کرام نے مختلف درود شریف ہم تک پہنچائے ہیں، ان میں مختلف حروف استعمال ہوئے، الفاظ نہیں، حروف. تو زکوٰۃ اس کے مطابق ہو جائے گی. یا تو اگر انہوں نے لکھ دیا ہوتا کہ کون سا درود شریف، تو میں اس کی تعداد بتا دیتا کہ کم سے کم اتنی تعداد. اس کا دور صغیر وہ یہ ہے اور دور کبیر اس کا یہ ہے. اگر وہ جب یہ سنیں مجھے لکھ بھیجیں، پھر میں نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دوں گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں.
بشرط زندگی آئندہ اتوار ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.